بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 153 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بیان تقریر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فصل فی وجوہ البیان سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نئی فصل کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فصل فی وجوہ البیان، یہ فصل بیان کی وجوہ میں ہے۔ البیان علی 7 انواع، بیان کی 7 قسمیں ہیں: بیان تقریر و بیان تفسیر و بیان تغییر و بیان ضرورت و بیان حال و بیان عطف و بیان تبدیل، یہ 7 کے نام ہیں۔ اما الاول، بہرحال جو پہلی قسم ہے یعنی بیان تقریر، فہو ان یکون معنی اللفظ ظاہرا لیکنہ یحتمل غیرہ فبین المراد بما هو الظاہر فیتقرر حکم الظاہر ببیانہ۔ بیان تقریر یعنی کہ جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن وہ غیر کا احتمال رکھتا ہو، پھر متکلم نے بیان کر دیا ہو وہی معنی جو ظاہر تھا، پس ظاہر کا حکم متکلم کے بیان کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ مثالہ، اور اس کی مثال یہ کہ اذا قال، جب کوئی شخص کہ لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد او الف من نقد البلد، کہ فلاں کی مجھ پر ایک قفیز گندم ہے اس شہر کی گندم میں سے، اور یا بولے کہ 1000 روپیہ ہے اس شہر کی نقدی میں سے، فإنه يكون بیان تقریر، پس یہ اس کا بیان تقریر ہے، لأن المطلق كان محمولا على قفیز البلد ونقده مع احتمال ارادة الغیر، اس لیے کہ مطلق وہ محمول کیا جاتا اس شہر کی قفیز پر اور اس کی نقدی پر غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ فإذا بین ذلك، جب اس نے خود بیان کر دیا، فقد قررہ ببیانہ، پس اس نے اسی کو پختہ کر لیا اپنے بیان کے ذریعے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةً، اور ایسی ہوگا جب وہ کہے کہ فلاں کی مجھ پر 1000 روپے بطور امانت ہیں، فإن كلمة عندي كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير، بس اس کا یہ کلمہ عندی کہنا یہ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امانت کا فائدہ دیتا تھا غیر کے احتمال کے ساتھ۔ فإذا قال ودية فقد قرره حكم الظاہر ببیانہ، پس جب اس نے ودیت کا لفظ بول دیا فقد قررہ، تو اب اس نے خود پختہ کر دیا اور حکم ظاہر کے حکم کو بے بیان ہی، اپنے ہی بیان کے ساتھ۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف اس فصل میں بیان کی اقسام کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح اس سے قبل کی بحاث کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول سے تھا، اسی طرح بیان کی بحث کا تعلق بھی کتاب و سنت سے ہے۔ بعض اہل اصول بیان کی بحث کو سنت کے تحت لائے جبکہ مصنف کتاب اللہ کے تحت لائے ہیں۔ بیان کی بحث کی یہاں ذکر کرنے کی وجہ، وہ اصول فقہ کی کتب میں بیان کی بحث کو اہتمام کے ساتھ لانے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب متکلم کوئی بات کرتا ہے اور اس کی جانب سے مزید گزشتہ بات سے تعلق رکھنے والی بات سامنے آتی ہے تو کلام کی صورت و شکل کے اختلاف کی وجہ سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے، لہٰذا متکلم کی بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے بیان کی صورتوں سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل اصول اس بحث کو بھی لازماً بیان کرتے ہیں۔ اب بیان کا لغوی معنی ظاہر کرنا ہے، اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جو سلام، کلام، اذان کی طرح فعال کے وزن پر آتا ہے، اور اصطلاحی معنی اظہار و ما فی الضمیر، یعنی کہ جو ما فی الضمیر جو دل میں ہے وہ ظاہر کر دینا، اسی کو بیان کہتے ہیں کہ جس سے مخاطب سمجھ جائے۔ اب بیان کے ذرائع تو متعدد ہیں، مثلا تحریر بھی ہے، اشارہ بھی ہے، اجتہاد و قول اور فعل وغیرہ، لیکن بیان کے اکثر ذرائع 2 ہی ہیں، یا تو قول ہوگا یا فعل ہوگا، پھر ان 2 میں سے کثرت سے قول استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اہل اصول زیادہ تر قول سے بحث کرتے ہیں اور اقسام بھی اسی کی نسبت سے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح بیان قول کے ساتھ
گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح بیان قول کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مثلا نماز قرآن مجید کے حکم اقیم الصلاۃ سے فرض ہوئی تو اس کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صلو کما رأیتمونی اصلی ہے۔ اسی طرح حج وغیرہ کا حکم بھی یہی ہے کہ یعنی جہاں قول فرمایا گیا تو وہاں فعل رسول بھی ہمارے سامنے اس کا بیان ہے کہ تم ایسی ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب بیان کی مختلف اقسام ہیں، مصنف یہاں سے البیان علی سبعۃ انواع سے بیانی قولی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ بیان قولی کی اقسام کی تعداد کے متعلق دو قولیں، اکثر اہل اصول 5 اقسام کو ذکر کرتے ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان ضرورت، بیان تبدیل، جبکہ مصنف کی طرح بعض دیگر اہل اصول نے 7 اقسام ذکر کی ہیں۔ 5 تو وہی اقسام ہیں کہ جن کا ذکر ابھی ہوا، اور 2 مزید ہیں، ایک بیان حال ہے اور دوسرا بیان عطف ہے، جبکہ اکثر اہل اصول کے نزدیک مذکورہ دونوں قسمیں چوتھی قسم جو بیان کی ضرورت کی قسم ہے یعنی بیان ضرورت، اس کی انواع کہلاتی ہیں، یعنی بیان حال اور بیان عطف بھی یہ بیان ضرورت کی قسمیں کہلاتی ہیں۔ اس اختلاف سے معلوم ہوا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ استقرائی ہے نہ کہ عقلی ہے، کہ اسی پر وہ حصر ہو جائے، یہ استقرائی تقسیم ہے، عقلی نہیں ہے۔ اب ان 7 قسموں کی اگر ہم وجہ حصر کی طرف بڑھیں تو بیان 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ منطوق ہوگا یا غیر منطوق ہوگا۔ بصورت اول پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ کلام کے معنی کا بیان ہے یا لازم کا۔ بصورت ثانی بیان تبدیل، اگر کلام کے معنی کا بیان ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ بلا تغییر ہے یا با تغییر۔ بصورت ثانی بیان تغییر، اگر بلا تغییر ہے پھر 2 حال سے خالی نہیں ہے کہ کلام کا معنی زیادہ موقع ہے یا نہیں۔ بصورت ثانی بیان تفسیر، بصورت اول بیان تقریر، اگر بیان غیر منطوق ہے پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ محض سکوت کی وجہ سے غیر منطوق ہے یا نہیں۔ بصورت ثانی بیان ضرورت، بصورت اول 2 حال سے خالی نہیں کہ متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے ہے یا کثرت کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ بصورت اول بیان حال اور بصورت ثانی بیان عطف ہے۔ اب یہ تو سارے مختلف بیانات کی باتیں ہوئی، لیکن جو ہمارا موضوع تھا بیان تقریر، وہ عمل اول سے مصنف نے بیان کیا۔ بیان تقریر کا معنی پختگی پیدا کرنے والا بیان ہے، اور مصنف نے بیان تقریر کی تعریف یوں کی ہے کہ ایک لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن اس معنی کے علاوہ کا بھی احتمال ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ حقیقی معنی میں جو لفظ ہے وہ حقیقی معنی میں ظاہر ہو لیکن مجاز کا بھی احتمال رکھتا ہو، پھر متکلم یہ بیان کر دے کہ میری مراد یہی معنی ہے جو ظاہر ہے، لہٰذا اسی کا نام بیان تقریر ہے کہ جس نے ظاہر کے مفہوم کو پختہ کر دیا، اور اس کو بیان تاکید بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی پہلی مثال وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے لیے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد، کہ فلاں شخص کی مجھ پر ایک گندم کی بوری ہے اس شہر کی بوری سے۔ اس مثال میں قفیز البلد بیان تقریر ہے، اس لیے کہ اگر فقط قفیز حنطۃ کہتا تو مطلق ہونے کی وجہ سے اس شہر کی مروجہ بوری مراد ہوتی، لیکن اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے مقر کی مراد اس شہر کی بوری نہ ہو، لیکن جب مقر نے قفیز البلد کہا تو غیر کا احتمال ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے اقرار کرتے کہا لفلان علی الف من نقد البلد، کہ فلاں کے مجھ پر اس شہر کی نقدی میں سے 1000 روپے ہیں، تو اس صورت میں بھی نقد البلد جو ہے یہ تقریر بیان ہے، یعنی کہ یہ بیان تقریر ہے۔ باقی تفصیل وہی ہے جو پچھلی مثال میں ہے، یعنی کہ اگر یہ لفظ نہ بولتا تو پھر اگرچہ ظاہر یہی تھا کہ اس شہر کی کرنسی مراد ہے، لیکن احتمال یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سعودیہ کے ریال ہوں یا دبئی کے درہم ہوں یا کسی اور جگہ کے مختلف کرنسیز وغیرہ ہوں، تو جب اس نے نقد البلد بول دیا تو یہ بات مزید پختہ ہوگی جو ظاہر تھی کہ شہر ہی کی کرنسی مراد ہے۔ اب بیان تقریر پر دوسری مثال وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی الف ودیعۃ، کہ میرے پاس فلاں کے 1000 روپے بطور امانت ہیں۔ اب اس مثال میں ودیعۃ تقریر ہے، اس لیے اگر صرف لفلان عندی الف کہتا تو عندی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امانت ہے، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ شاید امانت کے بجائے قرض وغیرہ ہو، لیکن جب ودیعت کہا تو امانت کی جہت کو پختگی حاصل ہوگی۔ اب بیان تقریر کا جو حکم ہے، مصنف بیان تقریر کا حکم اگلی قسم کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن یہاں بھی حکم ملاحظہ آپ کر لیجئے کہ بیان تقریر کو متکلم چاہے متصلاً کہے یا منفصلاً کہے، دونوں صورتوں میں معتبر اور نافذ ہوگا،
جب آگے قسم کے ساتھ اس کا حکم آئے گا ہم پھر اس کو بیان کر لیں گے، لیکن چونکہ یہاں اس کی بات چل رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ متصلاً متکلم اس کو بولے یا منفصلاً کہے، دونوں صورتوں میں اس کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کے حوالے سے ہم نے بیان کی 7 قسموں کے نام اور بیان تقریر کی تفصیل سنی، اور اس کو اپنے الفاظ میں خلاصتاً رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بیان کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، سب کے نام تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بیان تقریر کی کوئی ایک مثال تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔